میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں، اپنے شب و روز میں اتریں، اپنے کاروبار میں اتریں، اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور میرے حضور کا نمایاں وصف صادق اور امین ہے، جس کو کافر بھی مانتے تھے۔ جب آقا کریم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ جو اتنا سچا، جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں، جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں، ہم اس کے غلام اور اس کی امتی ہوں۔ یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے، ایشیائی ملک ہے، اور وہاں بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہے؟ نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجبوریاں نہیں؟ لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے استاد نے اسکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ہم کیوں بولے؟ ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں، تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی، اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، ورنہ تعویذ چل جانے تھے تیرے اوپر، تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ اور میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے، وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے۔ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے۔ آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو، رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر، اور تم ایک انوار کے ماحول میں جینا سیکھ لو گے۔ میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین، میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات، میرے حضور کے دیے ہوئے انداز زندگی، وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ، ستھری، طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں، ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمو لو، غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے رویوں سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے، تو غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے، تمہاری بولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو، نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلام رسول ہوں، باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو۔ آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم نور کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی اطاعت میں گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جئیں گے اور انہی کے لیے مریں گے۔